الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے مر جائیں گے، اور جو پہلے سے مرے ہوئے ہیں ان کی روحوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی، دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے مردے ہیں ان کے جسموں میں روحیں لوٹ کر آ جائے گی اور وہ زندہ ہو جائیں گے، اور جن روحوں پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی وہ بھی ہوش میں آ جائیں گے، اور وہ کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ عجیب و غریب منظر ہوگا۔ سورج 1 یا 2 میل لوگوں کے جسموں سے قریب ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی ایڑیوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی حلق تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی ٹھوڑی تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے موقع پہ لوگ یہ چاہیں گے کہ جلدی ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ سفارش کیجئے کہ حساب کتاب ہمارا شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ اخیر میں سب لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، اور آپ علیہ السلام شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، تو لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا؟ کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ، میں نے آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی امت سے، ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کسی نے ہم کو کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، آپ کی قوم انکار کر رہی ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو آپ پیش کیجئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام گواہی کے طور پہ امت محمدیہ کو پیش کریں۔ امت محمدیہ کو گواہی میں پیش کیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سامنے آئے گی اور وہ کہے گی کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے، نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی کہ یہ امت محمدیہ ہمارے زمانے میں تھی نہیں، تو یہ گواہی کیسے دے رہی ہے؟ ان کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ ہمارے زمانے میں تھے نہیں تو کیسے گواہی دے رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو دعوت دی اور تبلیغ کی؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے امت محمدیہ سے کہ بھئی تم نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے نہیں تو پھر تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو امت محمدیہ کہے گی، ہمارے نبی نے ہم کو یہ بات بتائی، قرآن کریم میں مضمون بیان کیا گیا،
ہم نے قرآن کریم پڑھا، ہمارے نبی نے ہم تک قرآن کریم پہنچایا، اور ہمارے نبی نے بات ہم کو بتلائی، اور قرآن کریم نے ہم میں پڑھا قرآن کریم میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، تو نوح علیہ السلام تو آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا چکے۔ تو ایسے موقع پر حضرت قرآن کریم کا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پھر بلائے گا، چونکہ امت محمدیہ کہے گی ہمارے نبی نے ہم سے کہا۔ قرآن میں مضمون ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت، آپ کی دعوت اپنی قوم تک آپ کا پیغام پہنچا دیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ کے گواہی دیں گے کہ میری امت جو بات بتا رہی ہے وہ بالکل ٹھیک بتا رہی ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے حق میں گواہی دیں اور گواہ بنیں، اور نبی سارے لوگوں کے حق میں گواہی دیں، اور نبی تم پر گواہی دیں، تمہارے حق میں نبی گواہ بنے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ کے گواہی دیں، تو یہ جو موقع ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، 1 یا 2 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے موقع پر کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، تو وہ لوگ سکون سے رہیں گے، ٹھنڈی چھاؤں میں رہیں گے، عرش کے سائے میں رہیں گے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے مضمون بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن ان کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 لوگ کون ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الامام العادل۔ سب سے پہلے جو بات آپ نے بتائی الامام العادل، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا بادشاہ، لوگوں پر انصاف کرے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، رعایا کے حقوق کو ادا کرے، ان پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، جیسے کہ خلفائے راشدین نے حکومت کی، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، غریبوں کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ، اور ان کا درد دلوں میں رکھنے کے ساتھ میں۔ اسی طرح حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے حکومت کی انصاف کے ساتھ، ایسی حکومت کی کہ ان کے دور حکومت میں ایک ہی گھاٹ پہ بھیڑیا بھی پانی پی رہا ہے اور بکری بھی پانی پی رہی ہے۔ بکریوں کا چرواہا یہ کہتا ہے ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑیے نے بکری کے اوپر فوری حملہ کر دیا، تو اس نے کہا کہ ضرور کسی اللہ والے کی وفات ہوئی ہے کہ بھیڑیے کے اندر اتنی جرأت آ گئی ہے کہ اس نے بکری کے اوپر حملہ کیا۔ اس کے بعد اس وقت کو اس نے نوٹ کیا، اس کے بعد لوگوں سے پتہ لگایا تو پتہ چلا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی وفات اسی وقت ہوئی۔ جیسے ہی ان کی وفات ہوئی، چونکہ ان کا جو دور تھا وہ عدل و انصاف کا دور تھا، ایسا انصاف تھا کہ بھیڑیا بھی ایک ہی گھاٹ پہ پانی پی رہا ہے، بکری بھی ایک ہی گھاٹ پہ پانی پی رہی ہے، تو ان کے وصال کے بعد میں، ان کے انتقال کے بعد میں بھیڑیے نے بکری کے اوپر حملہ کر دیا۔ ان کا وصال ہوا، لوگ دفنانے کے لیے آئے، ایک پرچی اوپر سے آ کے گری، اس پہ لکھا ہوا تھا عمر ابن عبدالعزیز کو جہنم سے برات ہے، جہنم سے آزادی ہے، اللہ کی طرف سے عمر ابن عبدالعزیز کے لیے جہنم سے برات ہے اور آزادی ہے۔ یہ چٹھی لکھی ہوئی آئی اللہ رب العزت کی طرف سے، دنیا ہی میں لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی انہوں نے ایسی زندگی گزاری انصاف والی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں ان کے حق میں خوشخبری کا پروانہ سنا دیا اور سارے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا اور بری کر دیا۔ تو یہ انصاف کے ساتھ میں حکومت کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم۔ حاکم کا یہ جو لفظ ہے اس کے اندر وسعت ہے، اس کے اندر اس کے معنی میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کا حاکم ہے، اور بیوی اپنے بچوں کے سلسلے میں، ماں جو ہے اپنے بچوں کی حاکم ہے، اور ماں باپ اپنے بچوں کے حاکم ہیں، اور چونکہ ان کے تحت ان کے بچے ہیں۔ اسی طرح آفیسر ہے، وہ اپنے ماتحتوں کا حاکم ہے، مالک ہے، اس کے تحت کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں تو وہ ان کا حاکم ہے۔ ان کے ساتھ انصاف سے کام لے، ان کے حقوق کو ادا کرے، ان کے اوپر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرے، بیوی پہ ظلم نہ کرے، بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرے، شوہر کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے، اور دونوں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرے، اور ان کے اوپر کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ تو یہ انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے۔ تو جس کے تحت کوئی نوکر
ہے، غلام ہے، جو بھی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اچھا سلوک کرنے کے نتیجے میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو جو بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گا، جو بھی اپنے ماتحتوں کے حقوق کو ادا کرے گا، ان پہ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو جگہ دیں گے، جبکہ سارے لوگ پریشان ہوں گے، اس کو پریشانی سے اللہ تعالیٰ نجات دیں گے۔ الامام العادل۔ دوسری بات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگے، جس کی نشو و نما اور پرورش اللہ کی عبادت میں ہو، جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے، تو ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ کہ شاعر کہتا ہے وقت پیری در جوانی توبہ کردن شیوے پیمبری، در جوانی توبہ کردن شیوے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کی عادت ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، بڑھاپے میں توبہ نہ کرے تو کتنی بدبختی کی بات ہے، تو بڑھاپے میں تو توبہ کرنا ہی کرنا ہے، جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوا اور انبیاء کی عادت ہے۔ تو جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانا، جوانی کو اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے اور خوش کرنے میں لگانا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بندہ بازار گیا، بازار سے اس کو ایک غلام کو خریدنا تھا، ایک غلام کو خریدنے کے لیے بازار گیا، جب ایک غلام کو خریدنے لگا تو اس غلام نے کچھ شرطیں لگائی، بھئی 3 شرطیں میں لگاتا ہوں، 3 شرطیں اگر تم کو قبول ہے تو میں تمہارے ساتھ آنے کو تیار ہوں۔ غلام کو یہ خرید رہا تھا، 3 شرطیں اس نے پوچھی، بھئی تیری 3 شرطیں کیا ہے بتا، تو اس نے 3 شرطیں بتائی۔ پہلی شرط یہ بتائی کہ میں آپ کی خدمت کروں گا دن بھر آپ کی خدمت کو تیار ہوں، آپ جو کام بولیں گے آپ کا کام کرنے کو میں تیار ہوں، دن بھر آپ کی خدمت کروں گا، آپ کا کام کروں گا، لیکن جب رات کا وقت ہو جائے تو مجھے اکیلے چھوڑ دینا، رات کے وقت میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، میں معذرت ابھی سے کر دیتا ہوں، رات کے وقت میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ایک شرط اس نے یہ لگائی، دن میں آپ کی خدمت کروں گا، رات میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط اس نے یہ لگائی کہ میں آپ کی خدمت کروں گا اس وقت جب نماز کا وقت نہ ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے چھوڑ دینا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مجھے آزاد کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، نماز کا وقت نہیں ہوگا میں آپ کی خدمت کروں گا، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے مجھے چھوڑ دینا۔ دوسری شرط اس نے یہ لگائی۔ تیسری شرط یہ لگائی کہ جب رات کا وقت ہو، آپ کا جو گھر ہوگا وہ گھر میں ایک کمرہ میرے لیے خاص کر دینا، اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہیں آنا، اس کمرے میں میں رہوں۔ 3 شرطیں اس نے لگائی، دن میں آپ کی خدمت کروں گا، رات میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا لیکن نماز کا جب وقت ہو جائے مجھے چھوڑ دینا۔ تیسری شرط یہ لگائی کہ آپ کے گھر میں ایک کمرہ میرے لیے خاص کر دینا، اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے، یہ شرطیں اس نے منظور کر لی۔ اس کے بعد اس غلام کو خرید لیا، اس غلام کو لے کے اپنے گھر میں آیا، آ کے اس نے کہا بھائی دیکھ تو ہی کوئی کمرہ اپنی طرف سے پسند کر لے، جو کمرہ تجھے پسند ہو پسند کر لے، وہ کمرے میں تجھے رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے سارے کمرے دیکھے، دیکھنے کے بعد ایک ایسا کمرہ پسند کیا جو خستہ تھا، ناکارہ تھا، مرمت کے قابل اور لائق تھا، کچرا بیکار قسم کا سامان اس میں پڑا ہوا تھا، ایسا کمرہ اس نے پسند کیا، بھائی یہ کمرے میں رہنے کو تیار ہوں۔ آقا کو تعجب ہوا کہ بھئی یہ کیسا غلام ہے، اس نے کہا کہ بھئی کمرہ اس کے لیے چاہیے، تو میں نے سوچا بھئی کوئی اچھا کمرہ یہ دیکھے گا، اچھا کمرہ پسند کرے گا، لیکن جو بالکل گھر کا سب سے زیادہ بیکار قسم کا جو کمرہ ہے اس کمرے کو اس نے چن لیا اور پسند کر لیا۔ اس کے بعد میں اس کو اس کمرے میں رہنے کے لیے آقا نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد آقا کو تعجب ہوا کہ بھئی رات کے وقت کمرے میں آخر کرتا کیا ہے، دن بھر کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، محنت سے میری خدمت میں رہتا ہے، لیکن جب رات کا وقت ہو جاتا ہے تو کمرے میں چلا جاتا ہے، کمرے سے صبح تک باہر نہیں نکلتا ہے، اور کمرے میں کرتا کیا ہے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو اس کا اپنا آقا تھا چپکے سے گیا، جھانک کے دروازے کی دراز سے اس نے دیکھا کہ بھئی آخر یہ کرتا کیا ہے۔ دیکھنے پہ اس کو تعجب ہوا، یہ بندہ سجدے میں گرا ہوا ہے اور اس کے سر سے لے کے آسمان تک ایک روشنی کی قندیل گویا کے لٹک رہی ہے، اور یہ رو رہا ہے
اور یہ دعا مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرے آقا کی خدمت میری ذمہ داری ہے، اس وجہ سے میں تیری عبادت میں کمی کر رہا ہوں. اگر آقا کی خدمت کا مسئلہ نہ ہوتا تو صبح شام میں تیری عبادت میں لگا رہتا. آقا کی خدمت کی وجہ سے دن میں تیری عبادت نہیں کر سک رہا ہوں، صرف رات میں عبادت کر سک رہا ہوں. اگر آقا کی خدمت کا مسئلہ نہ ہوتا تو صبح شام میں تیری عبادت کرتا. یہ جملے اس کے کان میں پڑ گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بھئی اتنا عبادت گزار ہے، دن میں نمازیں بھی پڑھتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، رات کا جب وقت آتا ہے تو پوری رات عبادت میں گزار رہا ہے اور رو رہا ہے اللہ کے سامنے، میری خدمت کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر سک رہا ہے. اس نے اپنے بیوی کو بلایا، اس کو بھی بتایا دیکھو یہ غلام کیسا ہے، یہ ہمارا خادم کیسا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، سجدے میں گرا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے، ہم کو اس کو آزاد کر دینا چاہیے. دونوں نے فیصلہ کیا. اس کے بعد میں دونوں نے مل کے کہا کہ بھئی جا ہم تجھے آزاد کر دیتے ہیں، اب تو صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں لگ، خوب اللہ کی عبادت کر، ہم تجھے آزاد کر دیتے ہیں. یہ کہہ کے اس نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا. جب اس کو آزاد کیا تو اس نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ یہ میرے اور تیرے درمیان میں راز تھا، اب یہ راز فاش ہو گیا تو اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، مجھے موت دے دے. بس یہ دعا اس نے مانگی، وہیں پہ ڈھیر ہو کے گر گیا اور وفات اس کی ہو گئی اور اس کی موت ہو گئی اور وہ بندہ مر گیا. تو یہ جو بندہ ہے نوجوان ہے، غلام جو تھا نوجوان تھا، لیکن اس کی جوانی کیسے اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے. دن میں مالک کی خدمت کرتا ہے اور رات میں اپنے پروردگار کے سامنے عبادت میں لگا ہوا ہے. تو جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. ہماری جوانی دیکھیے کیسے گزر رہی ہے، اور وہ جوان کیسے تھے جو اپنی جوانی ایسے گزارتے تھے. ہم کو تھوڑا سا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا چاہیے ہماری غفلت کا کیا عالم ہے، ہماری صبح کب ہوتی ہے، ہماری رات میں ہماری اپنی مصروفیتیں کیا ہیں، ہم کتنا اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اور کتنا قیمتی وقت کا ہم خون کر رہے ہیں، اپنے کتنے قیمتی وقت کو برباد کر رہے ہیں، جوانی کے کتنے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہیں، خاکیوں کے اوپر، مرنے والوں کے اوپر جوانی کو اپنے لٹا رہے ہیں اور ضائع اور برباد کر رہے ہیں، جس کا کل قیامت کے دن ہم کو افسوس ہونے والا ہے. اگر ہم اپنی جوانی کے رخ کو موڑ دیں اور اللہ کی عبادت میں لگا دیں، اللہ کی فرما برداری میں لگا دیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک کر اللہ کی اطاعت میں جوانی لگا دیں گے، تو پھر میرے دوستو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگا دیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانے کی کوشش کرنا چاہیے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو جگا دیں گے. اسی طرح تیسرا شخص آپ نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے، بار بار وقت دیکھ رہا ہے کہ بھئی نماز کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، مسجد سے نکلتا ہے، دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، بار بار مسجد میں آنے کے لیے بے چین ہے. جیسے کہ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، ایمان والے کو مسجد میں سکون ملتا ہے. جیسے کہ پنجرے میں پرندہ پھڑپڑاتا ہے، بے چین رہتا ہے، ایسے ہی منافق مسجد میں بے چین رہتا ہے، بھئی جلدی وقت ہو جائے مسجد سے باہر نکل جائے. ایمان والا سکون سے آتا ہے، بھئی اللہ کے دربار میں آ رہا ہوں، شاہی بلاوا آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے، پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، اس سے جتنی عبادت ہو سکی عبادت کرتا ہے، اس کے بعد میں مسجد سے نکلتا ہے، لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا فوری مسجد کے لیے آنے کے لیے بے چین رہتا ہے. ایسا جو بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دیں. ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگوں کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی، ضرور بتا دیجئے ایسا عمل جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، درجوں کو بلند کرتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواریوں کے باوجود کامل اور مکمل وضو کرنا.
جیسے سردیوں کے زمانے میں وضو کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی وضو کر رہا ہے، فجر میں اٹھتا ہے سردی ہو رہی ہے پھر بھی وضو کر کے نماز کے لیے جاتا ہے اور وضو بھی پورا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ بس ہاتھ پوچھ لیا جائے، ہاتھ کسی جگہ سوکھا رہ جائے، کسی جگہ کا بھیگ جائے، ایسا نہیں، پورا مکمل وضو کرتا ہے. ناگواریوں کے باوجود مکمل وضو کرنا. کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف بار بار چل کے جانا، بار بار مسجدوں کی طرف قدم جا رہے ہیں اور بار بار مسجد آتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے گھر سے اس کا تعلق ایسا ہے، مسجد سے نکلتا ہے پھر مسجد آتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے پھر مسجد آتا ہے، بار بار مسجد کی طرف قدم اس کے پڑ رہے ہیں. کثرت الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. آدمی نماز پڑھنے کے بعد میں دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے تو جتنی دیر مسجد میں بیٹھے گا اتنی دیر نماز میں شمار کیا جائے گا، وہ نماز ہی میں ہے. گویا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا نماز پڑھنے والا ہے. تو یہ کتنا بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ عمل ایسا ہے اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، درجوں کو بلند کرتے ہیں. ناگواریوں کے باوجود کامل اور مکمل وضو کرنا اور کثرت سے مسجدوں کی طرف چل کے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. تو یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس سے گناہ معاف ہوں گے، درجے بلند ہوں گے. تو وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اسی طرح اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے بندے کو بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نوجوان تھا، اس نوجوان کے جسم سے ہمیشہ بہترین خوشبو پھوٹتی تھی. لوگوں کو تعجب ہوتا تھا بھائی کون سی خوشبو لگاتا ہے، اتنی قیمتی خوشبو لگاتا ہے. ایک بندہ کسی نے پوچھ لیا اس سے ایک دفعہ کہ بھائی اتنی قیمتی خوشبو لگاتے ہو، پیسے اتنے لگا رہے ہو خوشبو کے پیچھے، یہ خوشبو کون سی ہے؟ تو پوچھنے پر اس نے کہا بھائی میں تو کوئی خوشبو ہی نہیں لگاتا، میں تو کوئی خوشبو ہی نہیں لگاتا. تو اس نے کہا بھائی تمہارے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے اور تم کہتے ہو خوشبو نہیں لگاتے ہو. تو اس نے کہا بھائی دیکھو یہ ایک راز ہے، جب تم نے پوچھا ہے تو میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، سنو. اس کے بعد اس نے اپنا واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ بھائی میرے والد کی دکان تھی، اس دکان پہ میں بھی کام کرتا تھا. ایک مرتبہ دکان پہ ایک خاتون آئی بڑھیا، اس نے کہا سامان خریدا، کچھ خریدنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دو گھر پہ، میں اس کو اس کے پیسے دے دوں گی. تو والد نے مجھے اس کے ساتھ بڑھیا کے ساتھ میں اس کے مکان پہ بھیج دیا. میں گیا اس کے مکان پہ، اس نے دروازہ کھولا، میں گھر کے اندر گیا، اس نے گھر کے اندر سے دروازہ لگا دیا. وہاں پہ ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی نوجوان تھی، میں بھی نوجوان، دونوں خوبصورت تھے. اس نے مجھے اپنی طرف دعوت دی، گناہ کے لیے آمادہ کیا. مجھے اللہ کا ڈر ستانے لگا. میں نے ایک تدبیر سوچی اور اس سے میں نے کہا کہ پہلے میں ضرورت سے فارغ ہو کے آتا ہوں، بیت الخلا جا کے آؤں گا. تو اس نے مجھے جانے کے لیے اجازت دی. میں بیت الخلا گیا اس کے گھر میں، جا کے میں نے بیت الخلا سے غلاظت نکالی اور پورے اپنے جسم پہ غلاظت میں نے مل لی. اس کے بعد میں باہر آیا، جب اس نے مجھے دیکھا تو چیخنے لگی اور کہا یہ پاگل ہے، اس کو گھر سے باہر کرو. گھر کے باہر جب مجھے کیا گیا تو باہر آنے کے بعد میرے جیب میں 1 درہم تھا، اس سے میں نے صابن خریدا، اس سے کپڑوں کو دھویا، پھر غسل کیا، کپڑوں کو صاف کر کے غسل کر کے اس کے بعد میں کپڑے میں نے پہن لیے. اس کے بعد میں سو گیا. جب میں سو گیا تو خواب میں ایک فرشتہ آیا. اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم نے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک خوشبو دی ہے، یہ خوشبو ہم تمہارے جسم پہ لگاتے ہیں. اس کے بعد میں اس فرشتے نے میرے جسم پہ خوشبو لگائی خواب میں. اس کے بعد جب میں نیند سے بیدار ہوا تو عجیب سی خوشبو میرے بدن سے آنے لگی. اس کے بعد میں نہاتا ہوں تو بھی یہ خوشبو نہیں جاتی ہے، میرے جسم سے خوشبو ہمیشہ ایسے ہی پھوٹتی رہتی ہے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے. تو یہ نوجوان تھا، اس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں لگائی، نافرمانی سے جوانی میں اپنے آپ کو بچایا. اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں اس کے اوپر یہ انعام کی بارش کر دی کہ جسم سے ایسے اس کی خوشبو پھوٹ رہی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ 3 لوگ، 3 آنکھیں ایسی ہیں، 3 آنکھیں ایسی ہیں جو جن پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، دوسرے وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی جگہوں سے اپنے آپ کو روک لے. کوئی حرام چیز ہے فوری نظر کو نیچی کر لے. تو وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے. تو وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو جھکا لے، اپنی حفاظت کر لے. اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگے.
یہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. تو آدمی حرام سے اپنی حفاظت کرے، اپنے نظروں کی حفاظت کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے، اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجئے.